सिंध के जो एक बहुत बड़ा मंसूबा रतोदेरो का, जो रतोदेरो टाउन को साफ पानी फराहम करने के लिए ये वाटर प्रोजेक्ट इफ्तिताह करने के लिए आज हम यहाँ मौजूद है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सिंध हुकूमत का कि इन्होंने ये मंसूबा मुकम्मल किया है और आगे जाके उम्मीद है कि इसको बढ़ाते रहेंगे, जैसे हमारा जो लोकल नीड है वो आगे जाके बढ़ता रहेगा। जैसे अब सबको मालूम है पानी, साफ पानी पहुंचाना और हर किसी का हक है, और ख़ास तौर पे पानी हर किसी का हक है। तो जहां हमारा ज़िम्मेदारी है कि हम अपने अवाम के ये बुनियादी ज़रूरियात पूरा करते रहें, हम इस ज़िम्मेदारी को ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से बहुत अहमियत दी है। और जहाँ ये लोकल लेवल का इशू हो या सूबाई लेवल का इशू हो या वफाकी सतह पे इशू हो या बैनुल अक़वामी सतह पे इशू हो, तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस इशू को बहुत सीरियसली लिया है। मैं साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई तंजीम है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, उनको इस मौके पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बड़े अच्छे अंदाज से कल हमने पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ गरी खुदा बख्श में होस्ट भी किया। और मैं समझता हूँ कि एक तारीख़ी जलसा हुआ जिस पे हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17th एनिवर्सरी को, बरसी को, शहादत की मनाए हैं। और पाकिस्तान के अवाम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि 17 ईयर्स गुजरने के बावजूद वो आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नज़रिया कायदे अवाम की मंशूर के साथ हैं। और हम सब जो उनके नुमाइंदे हैं, चाहे वो सूबाई सतह पे या वफाकी सतह पे, उन्हीं के मंशूर और उन्हीं के नज़रिया पे आगे बढ़ रहे हैं। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है या मुल्क में जो सूरत हाल है वो आप सब के सामने है। पाकिस्तान के अवाम मुआशी सूरत हाल पे परेशान हैं, अमन अमान की सूरत हाल पे परेशान हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से परेशान हैं। और वो सियासतदानों की तरफ, अपने कायदीन की तरफ, अपने नुमाइंदे की तरफ देख रहे हैं कि वो अपने अना के ज़ाती इश्यूज़ एक तरफ छोड़ के पाकिस्तान के ये जो अहम मसाइल हैं इनकी तरफ तवज्जो दें, ताकि हम मिल के इन मसाइल का मुकाबला भी कर सकें और पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात में कोई कमी का बंदोबस्त कर सकें। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और वैसे तो मैं नहीं ख्याल कि आपके सारे सवाल हमारा इस तारीख़ी पानी का मंसूबा के बारे में होगा, लेकिन मैं आपके सवाल के जवाब सरकश सदायो साहब KTN सरकश सदायो मेरा KTN से ताल्लुक है। मेरा आपसे सवाल ये है कि सर सिंध हुकूमत तो तेजी से छोटे बड़े जो अवामी मंसूबे हैं वो मुकम्मल कर रही है, क्या सिंध की तरक्की में वफाकी हुकूमत आपके साथ खड़ी है? दूसरा ये कि सर आपने कल तकरीर में कहा कि वफाकी हुकूमत को जो बड़े फैसले हैं वो अकेले करने का अख्तियार नहीं है, तो क्या वफाकी हुकूमत आपको ऑन बोर्ड नहीं ले रही है? जैसे अभी सिंधु दरिया पे शेख कैनाल बनाने वाला फैसला है, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। वैसे तो आपकी जो पहली सवाल है, हम तो कोशिश कर रहे हैं और हमेशा से हमारा कोशिश यही रहा है कि वसाइल जितने भी हो, बेशक कम भी हो, हम कम वसाइल में से ज़्यादा मेहनत करके अपने अवाम के मसाइल के हल निकालने की कोशिश करते ही रहते हैं। अफसोस के साथ अब ये मुझे महसूस हो रहा है कि जो छोटे सूबे हैं, चाहे हम हुकूमत में हो या हम ऑपोजिशन में हो, वफाक का रवैया कुछ ऐसा ही रहता है।
جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان معاہدہ ہوا اور ہم نے اس حکومت سازی میں اس حد تک ساتھ دیا کہ ہم نے ان کے وزیر اعظم کو ووٹ دیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ نہ صرف اوبیسلی صوبوں کو ان کے حق تو ملنا چاہیے، میں اس کا یقین دہانی کے لیے ہم نے یہ آپس میں طے کیا کہ چاروں صوبوں کے جو پی ایس ڈی پی ہے ہم اس کو مل کے بنائیں گے۔ جب وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکا تو ہم سے وعدہ کیا گیا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت ان پٹ اس طریقے سے نہیں ہوا تو ہم سے یہ وعدہ کیا کہ جو سندھ کے ترقیاتی منصوبے ہیں، جو بلوچستان کے ترقیاتی منصوبے ہیں، جو دوسرے صوبے میں یا وفاق کی سطح پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ان پٹ تھی، ان کو فنڈنگ دیا جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جو پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی بنیادوں پہ ایک وعدہ کیا گیا، اس پہ پوری طریقے سے یا صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہی، مگر جس طریقے سے وفاق کو صوبوں کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے اور جو صوبوں کا تمام حق ہو، چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، صوبہ بلوچستان ہو، صوبہ پنجاب ہو، صوبہ پختونخوا ہو، ان کو اپنا حق دینے چاہیے، وعدے پورا کرنا چاہیے۔ دونوں سلسلے میں حکومت کے بہتری کی گنجائش ہے۔ میرا امید ہے کہ جو ہمارا یہ شکایت ہے اس کو سیریسلی لیا جائے گا اور ایک میننگ فل ڈائلاگ کے نتیجے میں ہم جو صوبے کے اعتراضات ہے ان کو بھی دور کر سکتے ہیں اور جو سیاسی وعدے کیے گئے ہیں اس پہ بھی عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے مینڈیٹ کی بات کی، وہ تو پارلیمانی نظام میں تو آپ کے سامنے ہے۔ حکومت کی جو طریقہ کار ہے، چاہے وہ پالیسی فارمیشن ہو یا وہ لیجسلیٹو عمل ہو، اس میں میرا خیال میں یا ان کا خیال میں شاید ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے اور ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گراؤنڈ ریالٹیز میں سے تو اس میں سے کچھ فرق ہے، اور جو پارلیمان میں ان کے اسٹرینتھ ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے 90 کے دہائی میں جب ان کے پاس 2/3 اکثریت تھا یا کسی اور وقت میں۔ اس وقت میں ان کو باقی سیاسی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے اجتماعی فیصلے لینے کے تو مینڈیٹ ہے۔ یک طرفہ فیصلہ کرنا، وہ بھی ایسے یک طرفہ فیصلہ جو کہ متنازع ہو، جو کہ ووٹر کی جو ایک بنیادی حق ہے اس کے اوپر ہو، جو ارسا ایکارڈ کے خلاف ورزی ہو، جو ارسا کے خلاف ورزی ہو، 1991 کی ووٹر ایکارڈ کی خلاف ورزی ہو، جو کہ آپ کے دوسرے صوبے کے اختلافات اس میٹنگ میں بھی اٹھائے جائے اور ان کے جو اعتراضات ہیں آن ریکارڈ ان کو اگنور کرتے ہوئے آپ کسی منصوبے پہ آگے بڑھتے جائیں گے، تو اس کے لیے تو بالکل نہ میرے خیال میں ان کے پاس مینڈیٹ ہے، اور یہی طریقے سے منصوبے متنازع ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کامیابی سے کسی چیز کو حاصل بھی کرنا ہے تو اتفاق رائے سے مل بیٹھ کے بات چیت کر کے سب کے جو نقطۂ نظر ہے ان کو سمجھنے کے بعد اگر کوئی منصوبہ بنایا جائے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ ورنہ ایک زمانے میں کسی نے سوچا تھا کہ وہ کالا باغ ڈیم بنائے گا، آپ مجھے بتائے وہ ڈیم کہاں ہے؟ وہ بھی ایک یک طرفہ فیصلہ تھا، یہ بھی ایک یک طرفہ فیصلہ ہے۔ اس زمانوں میں وہ یک طرفہ فیصلہ کو ہم نے ہی ناکام کروایا، اور انشاءاللہ تعالی آج کے زمانوں میں بھی، آج کی سیاسی صورتحال میں بھی جو یک طرفہ فیصلے ہوں گے ان پہ عمل درآمد مشکل ہوگا۔ بابو اقبال ARY پنجاب والے جو تھے وہ کالا باغ ڈیم پہ ان کا الگ
गैस और लोड शेडिंग ये भी आपने पीपल्स पार्टी ने यहाँ लगाए, तो क्या अगर इतना बड़ा फैसला एक तरफा होगा खतरे की सियासत के चांसेस फिर होंगे या इस तरह ही बस एहतजाज चलता रहेगा? थैंक यू। तो पहले मैं आपकी थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करता हूँ, और तारीख़ी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये गलत तासुर दे रहे हों कि पाकिस्तान या किसी एक सूबा का मौक़िफ़ एक था, किसी दूसरा सूबा का मौक़िफ़ कोई और था कालाबाग डैम के हवाले से। वहाँ एक तराज़ात सिंध से शुरू नहीं हुए, वो पुख्तूनख्वा से उठे, और जो एहतजाज हुआ वो बिल्कुल हमने एक एहतजाज यहाँ बॉर्डर पे करवाया था, मगर उस एहतजाज के जो काफ़िले निकले, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध का सदर ने कराची से काफ़िला निकाला, तो वहाँ ही पंजाब का सदर जहांगीर ब्रदर ने पंजाब का काफ़िला निकाला, और वो वफाकी एहतजाज था। इनफैक्ट जो पार्लियामान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ सूबे के नुमाइंदे थे, उन्होंने सिंध के मेंबरान से पहले आवाज उठाए थे कि आपने जो भी फैसला करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी एक सूबे की जमात नहीं है, हम वफाक की जमात है, हम वफाक परस्त है। हम समझते हैं कि जो भी फैसला वफाक को कमजोर करेगा, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना रद्द-ए-अमल जरूर होगा। और इस सिलसिले में भी सारे मेरे ख्याल में जितने सियासी स्टेक होल्डर्स का मौकिफ मैंने सुना है, किसी का इस किस्म की किसी सियासी जमात एक तरफा फैसले लेने के हमायती नहीं है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर हुकूमत मिल बैठ के, चाहे इस इशू हो या मुख्तलिफ दूसरे इशूज हो, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी का राय लिया जाए मगर दूसरी जमातों को राय लिया जाए, तो हम उनको बेहतर एडवाइस दे सकते हैं। गुलबहार शेख, सिंध टीवी। मैं संभालूंगा, और बाकी मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत से काम निकलवाना तो बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अब मुझे भी थोड़ा बहुत तजुर्बा हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला हम ना सिर्फ इस मंसूबा को चलाएंगे, मेरा जिम्मेदारी है कि मैं अपने अवाम को किसी न किसी तरीके से पीने के साफ पानी या इसकी मंसूबा की सूरत में या मुख्तलिफ मंसूबे की सूरत में पहुँचा दूँ। मैं जानता हूँ और आपको भी मालूम है कि किस तरीके से आपको अपने जो जायज़ हक है NFC अवार्ड के मुताबिक, आपको किसी एक बार भी आपको वो पूरा शहर नहीं मिला है, तो आप अपनी, तो इसको आप अगर कंपेयर करें किसी भी बिजनेस से या किसी भी इदारा से, कि अगर आपका जो इनपुट है वो पूरी तरीका से नहीं आता, तो फिर जो आपका आउटपुट है उस पर तो ज़रूर किसी न किसी सूरत में असर होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर पूरा रीजन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लीड किया है। इसलिए हमें जो महसूस चाह वो PTI का दौर, मुस्लिम लीग का दौर, PDM का दौर, आज का जो भी दौर, इन तमाम हुकूमतों में अगर हमें अपना सही तरीके से शहर नहीं मिल रहा था, तो इसका ये नहीं मतलब था कि हमने फिर कहा कि चले फिर काम नहीं हो सकता है। हमने अपने तरीके से दूसरा बंदोबस्त किया। तो अभी भी हमने जो महदूद वसाइल है उनमें से डिलीवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और साथ साथ जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की विजन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर को अपील करें कि वो हुकूमत के साथ मिल के काम करे, उसको हम आगे लेके आप देखेंगे कि ना सिर्फ
ہمارا مرکز میں کیپٹل میں کراچی میں, مگر سندھ بھر میں, چاہے وہ سولر کے سیکٹر میں ہو یا پانی کے سیکٹر میں ہو یا انفراسٹرکچر کے سیکٹر میں ہو, ہم انکریج کر رہے ہوں گے کہ ہمارے جو مقامی جو لوکل انٹرپرینورز ہیں وہ گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ مل کے اپنے عوام کی خدمت میں اپنا کردار ادا کریں, اور جو یہ اسپیسیفک منصوبہ ہے ان کی جو مینٹیننس ہے وہ ایک طرح سے حکومت کے اپنے طریقہ کار ہے. آگے جا کے ناٹ نیسسریلی جسٹ فار دس پروجیکٹ بٹ بائی اینڈ لارج ہم چاہیں گے کہ اس قسم کے کام ہم پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کریں, تاکہ یہ سروس ڈلیوری جو ہم نے ہیلتھ میں اور دوسرے منصوبے میں بہتر کیا ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے. علی نعیم جیو حیدرآباد. جیو لڑکانا نہیں ہے. سر ہے سر, بیٹھے آخر میں سوال ہے. اچھا اوکے, چلیے حیدرآباد سے شروع ہوتے ہوتے. اچھا ہاں تو جہاں تک آپ نے معیشت کی بات کیا ہے, میں نے بھی یہ سنا ہے کہ معیشت تھوڑی بہتر چل رہی ہے اور جو مہنگائی ہے اس میں کمی آئی ہے. دیکھیں یہ ہماری بنیادی مطالبہ تھا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی کے ساتھ حکومت سازی میں دیا تو الیکشنز میں ہم سب ساتھ تھے. آپ کو معلوم ہے, میرا ووٹر کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ مہنگائی میں کمی. ہر کسی ووٹر کا مطالبہ سب سے زیادہ یہی تھا, کسی قیدی 804 کی نہیں تھی, یہی تھی مہنگائی میں معاشی بحران سے نکالنا. تو جو حکومت کا کلیم ہے جو بظاہر یہ کاغذات کے حد تک نظر بھی آ رہا ہے, تو اس کو نہ صرف اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں, اس کو خوش آمدید کرتے ہیں. ہم حکومت کی اس جہاں ہم اگر میں تنقید کرنے کا کسی کے پاس گنجائش ہے, جہاں کوئی چیز صحیح چل رہا ہے یا جہاں کئی پازیٹیو یا مثبت رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے, ہمیں نہ صرف اس کو انکریج کرنا چاہیے, ماننا چاہیے, اور ہمارے باقی جو مطالبات اپنی جگہ جو ہمارا معاہدہ ہوا حکومت کے ساتھ وہ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, باقی ہماری جو پالیسی ڈیسیژنز ہے حکومت کے ساتھ, جو بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج کانفیڈنس کے ساتھ ان کے ساتھ پارلیمان میں بیٹھے ہیں, تو یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اکنامک حالات ہیں وہ ہم جو نیشنل ہمارا پرائیورٹیز ہے ان میں سے جو اکنامک حالات ہیں, مہنگائی کا کمی ہے, وہ ہم سب کے سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. اور جو بھی پولیٹیکل سچویشن ہمیں اس کو sort of will show us کہ معاشی طور پہ بہتری آ رہی ہے, تو آف کورس ایک سیاسی ذمہ داری ہے, ایک نیشنل ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو فردر کریں, اس کو فردر اچیو کریں. اگر ہم سمجھتے ہیں اس میں کہ اگر معاشی طور پہ بہتری آ رہی ہے تو ضرور ہمارا پارٹی کا موقف یہ ہوگا کہ اس بہتری کو اب عوام کو محسوس ہونا چاہیے, اس کو ٹرکل ڈاؤن ہونا چاہیے عام عوام تک, عام آدمی تک. تو وہ ان پٹ ہم ضرور دیں گے اور دیتے رہیں گے حکومت کو. تو جہاں تعریف کا گنجائش ہے تو وہیں جیسے آپ نے ذکر کیا اس ڈیجیٹل ایشو پہ تو تنقید کا کافی گنجائش ہے. اب تھوڑا سا مجھے تو مذاق لگتا ہے اس لحاظ سے کہ حکومت کا اپنا پلان تھا بھائی, میرا نہیں. انہوں نے خود لانچ کیا کہ ہم نے پاکستان کو $1 ٹریلین اکانومی بنانا ہے, رائٹ. اسی $1 ٹریلین اکانومی بنانے کے لیے آپ کو $60 بلین کا ایکسپورٹ چاہیے تھا آئی ٹی سیکٹر سے, ٹیک سیکٹر تھے ماشاء. اور یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ زراعت پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے. آج کے دور میں اگر زراعت کے بعد کسی ایک شعبے میں پاکستان کی معیشت کو رسپانس دے سکتے ہیں تو یہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہے, ڈیجیٹل سیکٹر ہے, ٹیکنالوجی سیکٹر ہے. اور یہ بھی ثابت ہوا ہے
سالوں سال جب پاکستان میں معاشی بحران چل بھی رہا ہو, without any support from the government of Pakistan, without the infrastructure support that China gives, that India gives, that most of our regional countries give, other countries give, پاکستان کی جو ٹیکنالوجی سیکٹر ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا. اور آپ نے خود یہ فیصلہ لیا کہ نہیں, ہم نے اپنا ہی انٹرنیٹ کو, جو آج کل انفراسٹرکچر ہے, ان کو یہ سمجھ نہیں آتا, اس لیے ان کی سیاست تو یہ موٹر وے سے شروع ہوتا ہے اور میٹرو پہ ختم ہوتا ہے. مگر یہ 90 کے دہائی کا انفراسٹرکچر تھا. ہماری نسل کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے یہ ڈیجیٹل بینڈ ویتھ انٹرنیٹ کی انفراسٹرکچر ہے. جتنا پاکستان میں انفراسٹرکچر موجود تھا وہ ناکافی تھا. ہم نے سپیڈ میں کمی لینے کے بجائے اس کو تیز کرنا تھا. ہم نے اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے بجائے ان علاقوں میں پہنچانا تھا جہاں تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا, تاکہ آپ پاکستان کے پاس, پاکستان کے عوام کے پاس, پاکستان کے شہریوں کے پاس صرف ان کو وہ انفراسٹرکچر چاہیے تھا. پھر انہوں نے خود اپنا ترقی کا, معاشی ترقی کا بندوبست کرنا تھا. خود اپنا کردار جو ڈیجیٹل مارکیٹ سپیس ہے, جو ڈیجیٹل اکانومی ہے, اس میں وہ کردار ادا کرنا تھا. اور یہ اتنا خوبصورت ٹیکنالوجی ہے کہ یہ ایک قسم کا مساوات کی اس طریقے سے بندوبست کرتا ہے کہ جہاں سے آپ تعلق رکھے, جو بھی آپ کی بیک گراؤنڈ ہو, آپ کو یہ اسکل معلوم ہو, آپ کے پاس یہ انفراسٹرکچر آپ کے پاس موجود ہو, تو آپ اپنا خواب کو حقیقت میں تبدیل کر سکتے. اور یہ ثابت, ہر ایسپیکٹ, سروس سیکٹر میں آپ دیکھیں, آپ کی میڈیا, اپنا میڈیا کی سپیس میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ٹریڈیشنل میڈیا کی جو اکنامک وائبلٹی ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا. چاہے وہ آپ کا پرنٹ میڈیا ہو, چاہے وہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہو, چاہے وہ جو بھی میڈیا کے پلیٹ فارمز تھے. اور خاص طور پہ اس لیے یہ نان وائبل ہو رہے تھے کہ جو میڈیا کے مالکان تھے ان کے لیے تو وائبل تھے, لیکن جو میڈیا میں کام کر رہے تھے ان کے لیے بالکل ہی یہ وائبل تو نہیں ہو رہا تھا. اور جو بنیادی میڈیا کی جرنلسٹ ہونے کی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ کا کمائی صرف اور صرف جرنلزم سے ہو, وہ تقریباً پاکستان میں کسی حقیقی جرنلسٹ کے لیے جس کا خواب تھا کہ میں نے بڑا ہو کے یہی کام کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا, وہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ وہ نہیں ہو سکتا تھا. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے موقع, مونیٹائزیشن کی وجہ سے, جس میں میں نے بھی جب وزیر خارجہ تھا فیس بک کے حد تک کوششیں کی کہ اس میں اضافہ ہو, اس کی وجہ سے اچانک آپ کی میڈیا کی سپیس میں بھی جو اس کی معیشت کے حوالے سے مثبت کردار تھا آپ کو محسوس ہو رہا. تو یہ کیسے حکومت یہ فیصلہ, یک طرفہ فیصلہ لے, وہ بھی ہر دن کوئی دوسرا نیا بہانہ. کبھی وہ مانتے ہیں کہ جی ہاں ہم بند کرنے جا رہے ہیں, کبھی وہ کہتے نہیں ہم نے ایسے کچھ کیا ہی نہیں ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تار کٹ جاتا ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز میں ایسے کیا ہے کہ جو ہمارے سمندر کے مچھلیاں ہیں وہ صرف پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز کھاتے رہتے ہیں, وہ بھی جب بھی اسلام آباد میں کوئی دھرنا ہو. یہ کس قسم پہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی. یار دہشت گرد جو ہے وہ سڑک استعمال کرتا ہے, وہ پانی بھی پیتا ہے, وہ باقی چیزیں بھی کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں بھی بند کرتے. یہ کیا بہانہ. میں مانتا ہوں سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی ہمارا پریورٹی بھی ہے. ہم کھلا اس طریقے سے موب مینٹالٹی, مس انفارمیشن, ڈیفامیشن, یہ سارے اس دور کی حقیقت ہے. کچھ ایکسٹریم سولوشنز ہے جیسے چین میں, دوسرے ممالک میں ہیں, اس کے بعد بھی کچھ ایکسٹریم جو مڈل ایسٹ میں ہیں, اور پھر جو زیادہ اوپن موقع, مگر وہاں بھی چیکس اینڈ بیلنسز یورپ میں اور امریکہ میں. لیکن جہاں جہاں یہ ریسٹرکشنز ہو, دیکھیے امریکہ میں بھی آپ کو وہ گائیڈ لائنز ہوتے ہیں,
یو کے میں بھی گائیڈ لائنس کے ساتھ قانون ہوتے ہیں. آپ ہیٹ اسپیچ کرے, آپ ڈیفیمیشن کرے, ایسے تو آسان نہیں ہے. آپ کا قانون کا پیچھا آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. ریسٹرکشنز چین میں بھی آپ جائیں اور آپ کوشش کریں کسی اور ویب سائٹ کا استعمال کریں, مشکل ہے. مگر سب سے پہلے ان تمام ممالک نے اپنے انفراسٹرکچر دلوا دی, انہوں نے وہ بینڈ وڈتھ دے دی. اب چین نے اپنے عوام کو 5G پتہ نہیں 6G تک پہنچ رہے ہیں, تو اس سپیڈ پہ کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے VPN بھی ڈال دیا, آپ نے فائر وال بھی ڈال دیا, آپ نے یہ ویب سائٹ کا کہا, وہ ویب سائٹ کا کہا. مڈل ایسٹ کو دیکھ لے, وہاں بہت کنٹرول ہے, مگر تقریباً وہ اس لیے کہ وہ کامرس کو اور اپنا اکانومی کو ترجیح دیتے, وہ اتنا کنٹرول نہیں کرتے. مگر چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہو, بینڈوڈتھ تو دے, انفراسٹرکچر تو دے, پہلے تو پہنچائے آپ وہ حق عوام کو, وہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پہنچائے, پھر ہمیں کہہ دے کہ یہ بھی VPN ہونا چاہیے, رجسٹریشن بھی ہونا چاہیے, یہ. آپ اگر پہلے سے یہ ریسٹرکشنز ڈالیں گے تو انویسٹمنٹ, چاہے وہ ہمارا اپنا پرائیویٹ سیکٹر کا انویسٹمنٹ ہو یا بین الاقوامی سطح کے انویسٹمنٹ ہو, ان کو ہم کیسے اپیل کریں کہ آپ آئے ہمارا ملک میں, آپ کے انٹرنیٹ 30 سیکنڈز کے لیے چلے گا, پھر رکے گا, آپ ایک واٹس ایپ میسج بھیج سکیں گے, مگر اس کے بعد آپ کے جو فوٹوز ہے وہ نہیں لوڈ ہوں گے, آپ فلاں سوشل میڈیا کا ویب سائٹ استعمال کر سکتے ہو, مگر فلاں آپ نے. ایسے تو نہیں چلتا. پاکستان کے عوام پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں, پاکستان کے عوام سیکیورٹی چاہتے ہیں, پاکستان کے عوام جو جائز مطالبہ ہے حکومت کا وہ ان کے ساتھ دیں گے. اگر وہ پاکستان کے عوام کے سامنے یہ اپنے ڈیجیٹل کے حوالے سے کہتے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مس انفارمیشن چلتا ہے, جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں یہ اس کو استعمال کرتے ہیں, نفرتیں پھیلاتے ہیں, جانی نقصان پہنچاتے ہیں لوگوں کو, تو اس کے لیے میں بھی تیار ہوتا, آپ بھی تیار ہوتے میڈیا میں سپورٹ کرتے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو سیکیورٹی پہنچانا, وہ بھی ہم مانیں. مگر آپ یک طرفہ کسی سے بات کیے بغیر سب انٹرنیٹ بند کر دیں گے, وہ بھی اس ملک میں جس میں 70% آبادی 30 سال کی کم عمر کا ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا آپ ایک فیصلے میں اپنے 70% جو اس ملک کے آپ کا خلاف کر دیا ہے. آپ نے خلاف کیا ہو, میں تو ان کو خلاف نہیں کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تاریخ رہا ہے کہ ہم نے ہر دور کے لیے جو حقوق ہے ان کے لیے جدوجہد کیا ہے. اور میرا نسل کے, میرا جنریشن کے اب یہ ڈیجیٹل دور ہے, اور اس دور میں بھی آج اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا, ان کو منا لیں گے نہیں منائیں گے یہ جیت وہ دیکھ لیں گے, پھر اگلا حکومت آئے گا وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو نوجوان نسل ہے ہمیں کچھ مل کے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا رولز چاہتے ہیں. ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ایکویٹیبل ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ, ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کو بنیادی حق بنانا چاہیے, پاکستان کے کونے کونے میں یہ پہنچانا چاہیے, یہ سہولت پہنچانا چاہیے. اس میں ایجوکیشنل بھی, اکنامک بھی بہت سے فائدے ہیں. جو ساتھ ساتھ سیفٹی میجرز ہیں وہ ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جو عوام کی ڈیٹا پروٹیکشن کے میجرز ہیں ان کو بھی انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو ڈیجیٹلائزیشن کی ای کامرس کی سپیس ہے اس کو سپورٹ کرنے کی زیادہ گنجائش ہے. ان کی جو مختلف کرنسیز ہے, جو باقی دنیا, اب امریکہ بھی جا کے ان قسم کی کرنسیز کو ماننے جا رہے ہیں, ان پہ بھی غور کرنے کی گنجائش ہے. ہمیں تو جو ڈیجیٹل ای کامرس ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے, ان پہ اس قسم کے پابندیاں نہیں رکھنا چاہیے. اینی وے, میں نے بہت تفصیل سے آپ کا جواب تو دیا, اور اب یہ تو پانی کے سے ہم بہت دور. آپ کا اب ہو گیا پانی کسی اور کو. اچھا, یہ میرے خیال میں میرے اتنا میرا خوف نہیں ہے بھائی, یہ کسی اور.
اچھا, की हुकूमत इंटरनेशनली वेरी इंटरेस्टिंग. मैं ज़रूर देखूंगा. मैं अपना उनसे मांगता हूँ ये आपकी कॉपी आपकी इस मेरा सवाल ये है कि एक कल आपने अपनी स्पीच में कहा था कि इमरान एक बहाना है, एटमी टेक्नोलॉजी और मिसाइल असल में निशाना है. वज़ीर करम एक तो ये बताइए कि ये इशारा किन मुल्क की तरफ था और किन की तरफ. दूसरा मेरा इसी के साथ एक छोटा सा सवाल और है कि DGIS में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा है कि गाँव में फाइनेंसर्स, प्लानर्स, फैसिलिटेटर्स सब पे जो कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई को पीपल्स पार्टी किस तरह से जहाँ तक पाकिस्तान की एटॉमिक प्रोग्राम है और जहाँ तक पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की प्रोग्राम है, एक की बानी कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो दूसरे की बुनियाद रखने वाली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि पाकिस्तान अगर आज जिस शक्ल में जोग्राफी तौर पे हमारा रीजन में तमाम जियोपॉलिटिक्स के बावजूद मौजूद है, महफूज हैं, तो ये दो जो तोहफे हैं हमारे शहीदों के, ये इनकी वजह से हैं. और आपको मालूम है कि तारीखी तौर पे ये हजम नहीं हुआ, पहले ये हजम नहीं हुआ कि पाकिस्तान को एटॉमिक वेपन क्यों मिला. ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तारीख का हिस्सा है और उसकी सजा भी गरी खुदा बख्श में दफन हुए शहीदों ने बर्दाश्त किया है. उसके बाद यह हजम नहीं हुआ कि पाकिस्तान को एटॉमिक वेपन तो मिला, मगर उस के लिए जो बंदूक था वो आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, तो अब वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ. और हाल ही में आप देख रहे होंगे जहां एक तरफ सियासी बयानात पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत के हवाले से मुख्तलिफ मगरबी ममालिक से, मुख्तलिफ मगरबी सियासतदानों से सुनने में आ रहे हैं, उन्हीं ममालिक को अचानक ये नजर आया है कि पाकिस्तान के पास भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है. जो आजकल की दुनिया भर के हालात है वो भी आपके सामने हैं. आप मुझे गिनवा के बता दें कि कितने मुसलमान ममालिक में आतमी टेक्नोलॉजी है. तो इन हालात में, ये हालात जो मैं देख रहा हूं, जो आप देख रहे हो, उस पे मैंने समझा कि जरूरी है कि तबसरा किया जाए और पाकिस्तान के अवाम को एतमाद में लिया जाए कि हमारे जो मुफाद में, पाकिस्तान के मुफाद में हैं, वो किसी की सियासत से बलतर है. और हमने कभी अपने आपस की सियासी इख्तलाफात को कोई वजह नहीं बहाना है कि वो दूसरे इसको कमजोरी समझ के फायदा उठाने की कोशिश करें. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसा सियासी जमात है कि पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि जो भी वो हमारे बारे में कहे, वो जानते हैं, पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि ये वो जमात है कि कारकुन से लेके क़यादत तक वो शहादत कबूल करते हैं, मगर अपने असूलों पे, अपने कौम के मुफाद पे सौदा नहीं करते. और मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछता हूं कि जो बैनुल अक़वामी दुनिया पे अचानक ये शौक पड़ा हुआ है, क्या ये सियासतदानों के लिए आप यही कह सकते हो, ये जो उनका कल का मौक़िफ़ होता है एक दिन बाद तब्दील हो जाता है, वो कभी कोई अमेरिकी साजिश तो कभी कोई सऊदी साजिश, कभी कोई साइफर और कभी कोई आपने जूता नहीं पहना, आपने मोजे पहने, पता नहीं क्या. ये ना कोई नजरिया, ना कोई मंशूर, ना कोई पाकिस्तान के अवाम के इश्यू से कोई दिलचस्पी,
جب یہ سیاست کسی بھی ملک میں ہو یہ بہت خطرناک سیاست ہوتا ہے. اس ویکیوم پہ جہاں کوئی اصول نہ ہو آپ کچھ بھی چیز ڈال سکتے ہیں, اور انہوں نے یہ ثابت کر لیا ہے کہ وہ ہر چیز پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ کل میں نے مطالبہ کیا کہ وہ خود ان ممالک کا نہ صرف مزاحمت کریں, وہ ان لوگوں کا مزاحمت کریں جو ان کے حق میں ایک طرف بیان دینے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کے ایٹامک اور میزائل ٹیکنالوجی کے خلاف موقف رکھتے ہیں. ایک طرف ان کے حق میں بیان دیتے ہیں, دوسری الفاظ اسرائیل کے حق میں ہوتا ہے. یہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, یہ چیزیں پاکستان کے عوام سے نہیں چھپایا جا سکتا ہے, اور جو ہمارے یہ پی ٹی آئی ہیں ان کو یہ سنگین سوالات کے جواب دینے پڑیں گے. آخری سوال ہے عبدالرزاق رتو ڈیرو سے ہیں, سما ٹی وی سے. السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہر سال محترمہ کی یوم شہادت پر ہوتا ہے. بالکل صحیح. اس سال کی وجہ یہ کہ ہم سے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت اور پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ کمیٹی تشکیل دی تھی کہ ہمارا سی سی سے پہلے حکومت کے ساتھ انگیج کیا جائے اور جو آپ کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا جائے, تاکہ ہم سی سی کے سامنے جب وہ رپورٹ ڈالے وہ کوئی مثبت رپورٹ ہو اور کوئی مثبت نتیجہ نکلے. تو اس سلسلے میں کل ہمارا میٹنگ ہوا اور میرا کمیٹی نے مجھ سے صدر زرداری سے یہ ریکویسٹ کیا کہ ہم کشمیر ڈے کے فوراً بعد کے لیے ہمارا اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کو آگے کیا جائے. تو ہم نے وہ فیصلہ کیا. آپ سب کو بہت شکریہ, میں بہت لیٹ ہو رہا ہوں, میں نے گھر خدا بخش جانا ہے.